السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ آج خواتین حضرات کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل مردوں اور عورت دونوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ مسئلے کو پوچھنے میں یا کسی سے ڈسکشن کرنے میں وہ شرم حیا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل سے ناواقفیت رکھتی ہے اور وہ غلط کا شکار ہوتی ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہوتے رہتی ہے۔ اسی لیے میں ان سے گزارش کروں گا، ان سے میری نصیحت یہ ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوال پوچھ سکتی ہیں، یا پھر آپ کے محلے میں جو کوئی مولانا ہے تو ان سے آپ لکھوا کر یہ اپنے سوالوں کا جواب لے سکتی ہیں، یا پھر آپ کے جو شوہر ہیں آپ ان سے پوچھوا سکتی ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے جو اسلامی ماں بہنیں ہیں ان کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ انہی میں سے ایک غلط فہمیاں یہ ہے کہ عورتیں 7 دن میں ہی پاک ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کو 4 days بلڈنگ آتی ہے منتھلی، اور اس کے بعد وہ رک جاتا ہے، لیکن عوام میں یہ مشہور ہے، عورتوں میں یہ مشہور ہے، اگرچہ اس کو 4 days بلڈنگ آ رہی ہے، حیض آ رہا ہے، لیکن وہ پاک 7 دن میں ہی ہوگی۔ تو یہ ایک چلی چلائی بات ہے، یہ بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو کہ کسی کا بھی عادت کا شمار ہوتا ہے۔ جو بلڈنگ آتا ہے، جو پیریڈ کا جو ڈیز ہوتے ہیں، یہ اس میں عادت کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو 4 days آتا ہے تو 4 days کے بعد اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے، قرآن شریف جو پڑھنا چاہے تو قرآن شریف پڑھے، وہ سارے چیز جو ارکان ہیں وہ اس کو ادا کرے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں کہ 7 دن میں ہی پاک ہوں گی۔ اسی طرح کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 6 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 8 دن آتا ہے، کسی کو 9 دن آتا ہے، تو جب تک آ رہا ہے خون، وہ جو بلڈنگ آ رہی ہے تب تک تو وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، اور جس دن وہ رک گیا، کسی کو 9 دن میں آیا، 9 دن میں رک گیا، تو وہ پاک ہو جائے گی، 10ویں دن سے وہ اپنا نماز شروع کر دے گی۔ یہ غلط عوام میں مشہور ہو چکا ہے، یہ خاص طور پر عورتوں میں، کہ نہیں بلڈ جتنا بھی دن آیا ہم 7 دن کے بعد ہی پاک ہوں گے۔ کسی کو 4 دن آیا تو کیا کرتی ہیں وہ 4 دن، اس 7 دن کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں 7 دن میں جا کے اس کو طہارت حاصل ہوگی۔ نہیں، تو یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے۔ 3 دن میں ہی، اگر جس کا 3 دن کی عادت ہے تو وہ 3 دن میں پاک ہو جائے گی، جس کا 4 دن کی عادت ہے تو وہ 4 دن میں پاک ہو جائیں گی۔ اور بات یاد رکھیں کہ جس کو 3 دن کی عادت ہے، مثال کے طور پر مان لیں، اور یاد رکھیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 3 دن سے کسی کو کم بلڈنگ آتی ہے تو وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ کہلائے گا، وہ بیماری کہلائے گا، اس کی نماز آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ اور مان لیجئے کسی کی عادت ہے 5 دن کی، کہ ہر منتھ میں اس کو 5 دن بلڈنگ آتی ہے، حیض آتا ہے، تو کسی مہینے میں اس کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کنفیوز رہتے ہیں نا کہ اس مہینہ تو مجھے جو میرا ڈیٹ تھا، جو میرے دن تھے، اس سے زیادہ آ گیا۔ تو یاد رکھیے اس میں کرنا کیا ہے کہ وہ اگر آپ کو 10 دن سے زیادہ آیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اپنے 5 دن کو آپ شمار کریں گے، اور 5 دن کے بعد جو ہے اس کو آپ استحاضہ شمار کریں گے۔ 5 دن کی نماز آپ پہ قضا معاف ہوگی، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو 8 دن آ گیا، 5 دن کی عادت تھی، لیکن اس بار 6 دن 7 دن 8 دن آ گیا اس کو، تو یہ 10 دن کے اندر ہے۔ اگر 10 دن کے اندر آ رہا ہے تو وہ حیض میں شمار ہوگا، وہ پیریڈ میں شمار ہوگا، اس میں آپ پر نماز معاف ہے، اس میں آپ نماز روزہ نہیں کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پر اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے بہنوں تک، تاکہ وہ بھی جو ان کے اندر جو غلط فہمیاں آ گئی ہیں وہ غلط فہمیوں سے دور ہو جائے، اور انہیں بھی صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے۔